علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جمعے والا دن جہاں کئی سعادتوں، کئی برکتوں، کئی رحمتوں کے ساتھ خاص ہے، وہیں جمعہ والا دن درود شریف پڑھنے کا دن بھی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف وہ وظیفہ ہے، اگر آپ کو کچھ بھی اللہ رب العزت سے چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو دنیا چاہیے، آپ کو آخرت چاہیے، آپ کو اپنی جان کا تحفظ چاہیے، اپنے مال کا تحفظ چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو معاشرے میں ایک مقام چاہیے، آپ کو الغرض اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہے تو آپ درود شریف کے ذریعے اللہ سے مانگیں۔ میں آپ کو مختلف احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ درود شریف کے ذریعے اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ چونکہ درود شریف ایک ایسی عظیم عبادت ہے اور پھر عظیم دعا بھی ہے کہ درود شریف آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو جس شخص کے دعا گو رسول ہوں تو پھر ایسا ہے کہ اسے کوئی شخص اللہ کی جناب سے نہ ملے؟ پھر ایسی کوئی بات ہے کہ اللہ اسے کوئی چیز نہ عطا فرمائے؟ تو آپ درود شریف کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ایک مرتبہ ذرا محبت سے، شوق سے، لگن سے، تڑپ سے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر کے اور رسول اللہ سے ایک تعلق پیدا کر کے کہ آج جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ میرا درود سن رہے ہیں، تو اس نیت سے ذرا ایک دفعہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور پھر اس کا بڑا شکر ہے اس کرم پہ کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ نصیب فرمایا۔ یہ زندگی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت بھی ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور موت سے پہلے مجھے اور آپ کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرنی چاہیے اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ جب یہ چیزیں دونوں آ جاتی ہیں تو پھر موت کے بعد انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے، اور صحت چلے جانے کے بعد انسان کو صحت کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی دولت تھی۔ تو آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں قریب ہی 3 فوتگیاں ہوئی ہیں، تو جہاں اسرائیل وہاں ان گھروں میں گیا ہے تو اسرائیل وہیں ہمارے گھر بھی آ سکتا تھا اور جلد یا بدیر آنے والا ہے۔ تو کیوں نہ میں اور آپ ہم اپنی زندگی کا قبلہ درست کریں اور اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے سابقہ گناہوں پہ نادم ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں۔ میں تو ہمیشہ ایک تو شرمسار بھی ہوتا ہوں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سے میرا سر جھک جاتا ہے کہ وہ رب جس نے ابلیس کو یہ حکم دیا کہ وہ ہم انسانوں کو سجدہ کرے، اور ہم انسان اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتے۔ رب نے ابلیس کو جھکایا اور ابلیس نہیں جھکا، تو
تو وہ راندہ درگاہ قرار دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ لیکن ہم انسان اس رب کے سامنے نہیں جھکتے، تو اس رب کے سامنے جھکیں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ جب تک زندگی ہے تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ الدنیا حلم، دنیا ایک میٹھا خواب ہے۔ جب تک انسان کے پاس یہ دنیا رہتی ہے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، لیکن انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس قدر دھنس جاتے ہیں کہ تؤثرون الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کو ہی اختیار کرتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ وہ برکتوں اور رحمتوں، رفعتوں اور عظمتوں والے دن ہیں جن دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جن دنوں کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن وہ دن ہیں کہ جن دنوں کی راتوں کی اللہ نے قرآن پاک کے اندر قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، 30واں پارہ سورہ فجر۔ اللہ فرماتا ہے اور مجھے صبح کی قسم، اللہ نے ایک صبح کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ کس صبح کی قسم کھائی ہے؟ تو یہ وہ صبح ہے جو 10 ذی الحج کی صبح ہوتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی جو صبح ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے آنے والی ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو سوچیں یہ دن کس قدر عظمتوں، رفعتوں، رحمتوں اور برکتوں والے ہیں کہ خالق کائنات ان دنوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور یہ دن ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں، ہم تو ان دنوں میں اکثریت کے ساتھ لوگ اپنا مال بیچنے میں یا قربانی کے لیے ویڑا، بچھڑا، بکرا خریدنے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ کو جتنے محبوب ہیں اتنا اور کوئی دن محبوب نہیں۔ اللہ کے ہاں جتنی عظمت ان 10 دنوں کی ہے کسی اور دن کی اتنی عظمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو رمضان المبارک میں دوڑے چلے جاتے ہیں، مسجد کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث بھی مشعل راہ ہے۔ وہ تھوڑی اس طرف بھی توجہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل پسند ہے، کسی بھی اور دن اللہ کو اتنا نیک عمل پسند نہیں ہے۔ جتنا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں پسند ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ اتنا کسی بھی دن اللہ کو نیک عمل پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ان 10 دنوں میں میری طرف آئے۔ ہم یہ 10 دن غفلت میں گزارتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ ان 10 دنوں میں میری بارگاہ میں حاضر ہو، نوافل پڑھے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی وہ اختیار کرے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو، تکبیرات پڑھے اور میرے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کو ان 10 دنوں میں عمل بڑا ہی نیک عمل بڑا ہی پسند ہے، اور یہ 10 دن بڑی ہی عظمتوں والے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کو آپ اللہ کی قربت کے لیے استعمال کریں اور اللہ کے آپ قریب ہوں۔ اچھا، اب ان 10 دنوں کو اس قدر فضیلت کیوں حاصل ہے؟ ان 10 دنوں کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہ 10 دن ہمیں یاد دلاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ ان 10 دنوں میں حضرت ابراہیم کی 2 یادیں ہم مناتے ہیں، اور ہم ان 2 یادوں پہ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ پہلی یاد حج ہے۔ حج کا الحمدللہ پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بیت اللہ کے گرد پروانے جو ہے وہ شمع کی طرح جمع ہو رہے ہیں، یعنی شمع کے گرد پروانے جمع ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ
ایک پوری دنیا سے مسلمانوں کے اندر ایک جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں لیبیا کے ایک شخص کی ویڈیو آپ سبھی حضرات نے دیکھی ہوگی، تو کیسا وہ خوش قسمت شخص ہے کہ جو حج کے لیے آ رہا تھا، لیکن اس کے کاغذات میں کوئی ایشو تھا، تو 2 دفعہ فلائٹ کے اندر فنی خرابی ہوتی ہے، اور دوبارہ پھر جو ہے وہ اس شخص کو بھی اس فلائٹ کے اندر بٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ حج کے لیے مکہ، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ پہنچ آتا ہے۔ تو یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں، اور وہیں انہی فیصلوں پر پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہی لوگ وہاں جاتے ہیں جن کی مہریں وہاں لگتی ہیں۔ تو حج کے لیے تو مسلمان جا رہے ہیں، ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بھی حج کی تڑپ ضرور موجود ہے۔ ہمارے دل بھی مچل رہے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرماتا، ہمیں بھی استطاعت عطا فرماتا کہ ہم بھی وہاں اس کے گھر میں حاضر ہوتے، ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کرتے، طواف کرتے، ہم بھی صفا اور مروہ کی سعی کرتے، منا اور مزدلفہ میں جاتے، ہم بھی رسول اللہ کا روزہ دیکھتے، اور ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، اور اسی تڑپ میں ہماری آنکھیں برس رہی ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں وہاں جانے کی چاہ موجود ہوتی ہے۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں۔ تو کسی طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بلا لیں، تو ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے۔ لیکن اب سارے لوگ تو وہاں نہیں جا سکتے، اب سارے لوگ تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، کچھ کے پاس استطاعت ہے اور بعض کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے وہاں جانے کی۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر شخص کو ہی گھر بیٹھے حاجی بنا دیا ہے۔ اور وہ کیسے حاجی بنایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کہے گا کہ تم جنت چلے جاؤ، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کس عمل کے صدقے ہمیں جنت بھیجا جا رہا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا وہ جو دنیا میں تم نے حج کیا تھا نا، اس حج کے بدلے اللہ تمہیں جنت بھیج رہا ہے۔ تو وہ عرض کریں گے اللہ اے ہمارے رب، ہم نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، ہمیں کیسے ہمارے حج کے بدلے جنت بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تم نے حج نہیں کیا، تمہارے پاس استطاعت نہیں تھی، لیکن تمہارے دل میں تمنا تو تھی نا، تمہارا دل تڑپتا تو تھا نا، تمہاری آنکھیں میرے اور میرے حبیب کے گھر کی یاد میں برستی تو تھی نا۔ فرمایا وہ جو تمہارے دل کے اندر تمنا تھی، جو تمہاری تڑپ تھی، اسی تڑپ کے صدقے سے اللہ نے تمہیں حاجی بنا دیا ہے، اور اسی تڑپ پر اللہ نے تمہیں حج کا ثواب عطا فرماتے ہوئے تمہاری مغفرت کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ تو جو وہاں نہیں جا سکتے وہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں، اور سارا مسئلہ ہے ہی شوق کا۔ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کو اگر ڈھونڈنے پہاڑوں میں اور بڑے بڑے محلات میں جائیں تو اللہ شاید آپ کو وہاں نہ ملے۔ اللہ کا اگر آپ کو پتہ چاہیے تو آپ کو اپنے دل میں اترنا ہوگا۔ یہ آپ کا دل ہی محل ربانی ہے۔ کبھی اللہ سے اگر گفتگو کرنے کا دل چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو آپ اپنے دل میں جھانتی ڈالیں، اور یہ جو اس کا گھر ہے اس گھر میں اسے تلاش کریں، وہ آپ کو یہیں ملے گا، وہ کہیں باہر نہیں ہے۔ ہم اللہ کو باہر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تو آپ کے بڑا قریب ہے۔ شارگ سے بھی زیادہ کوئی چیز قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ تو ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو اللہ وہاں مسلمانوں کی سن سکتا ہے وہ یہاں بیٹھے بھی اپنے بندہ خاص کی سن سکتا ہے، وہ یہاں بیٹھے بھی اپنے بندے کی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر تڑپ موجود ہو اور سچی طلب موجود ہو، تڑپ موجود ہو اور سچی طلب ہو، سچی طلب ہو، اخلاص ہو، تو اللہ بندے کو اپنی راہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ دن حج کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا یہ دن قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ اور قربانی یاد ہے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائیں، اتنے کمالات عطا فرمائے،
اتنے اوصاف حمیدہ سے نوازا کہ اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کی طرف ہی آپ دیکھ لیں تو قرآن پاک میں 24 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. قرآن کی 24 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے اور 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ پہ آ کے حضرت ابراہیم کا ذکر ختم ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں حضرت ابراہیم کو اللہ نے کتنے اوصاف، کمالات اور شانیں عطا فرمائیں، اور پھر میں اس طرف جاؤں گا کہ یہ شانیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیوں عطا فرمائیں، کیا وجہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، پہلا تو یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن کی 24 صورتوں میں آیا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام ہی، ایک سورت کو ہی حضرت ابراہیم کے نام سے معنون فرما دیا، سورہ ابراہیم. اور پھر اس وقت پوری دنیا میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخصیت کے تذکرے سب سے زیادہ ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ذات والا صفات ہے. وہ حضرت ابراہیم کی ذات والا صفات ہے. حضرت ابراہیم کے تذکرے سب سے زیادہ ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات اور اتنے کمالات، اتنے اوصاف کہ اس وقت پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نام سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم کا نام ہے. حضرت ابراہیم کے نام پہ اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد حضرت ابراہیم کا نام سب سے زیادہ بچوں کا رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم تھا. اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اس قدر کمالات عطا فرمائے کہ حضرت ابراہیم کے شاعر واحد شخصیت ہیں کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جن کے شاعر آج تک زندہ ہیں. یہ بیت اللہ، یہ دیگر بیت اللہ کے گرد پھیلے ہوئے ساری چیزیں، سارے مقامات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کی یاد تو دلاتے ہیں. اور پھر ایک عمل جو 6 براعظموں کے مسلمان ہر سال کرتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی یاد میں کرتے ہیں. اور وہ عمل کون سا ہے؟ قربانی ہے. اور ہر سال بعد اسے دہراتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد میں دوڑاتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اتنی شانیں اور اتنے کمالات عطا فرمائے. اب یہ کمالات اللہ نے کیوں عطا فرمائے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور حضرت ابراہیم نے بندہ ہو کے اللہ سے دوستی نبھائی ہے. بندہ ہو کے اللہ سے حضرت ابراہیم نے دوستی نبھائی ہے اور اس دوستی پہ پورا اترے ہیں. آج ہمارے ہاں تو دوستوں کے بھیس میں چھپی منافقت اور دوستوں کے بھیس میں چھپی عیاری اور مکاری اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. دشمن تو رہے دشمن، لیکن اس وقت جو انسان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جنہیں انسان اپنے راز بتاتا ہے، جنہیں انسان سمجھتا ہے وہ میرے رگ و پے کے بڑے قریب ہیں، جنہیں انسان اپنے احساس کے بڑا قریب سمجھتا ہے، اپنے دل کے بڑا قریب سمجھتا ہے. تو دشمن تو رہے ایک طرف، زیادہ خطرہ منافق تو رہے ایک طرف، اس وقت انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے دوستوں سے ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، کہانیاں بھری پڑی ہیں کہ جوان اپنے دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ گئے اور ان دوستوں نے اس جوان کو جو ہے وہ قتل کر دیا. آپ دیکھیں کتنے ہی واقعات اخباروں کی زینت ایسے بنتے ہیں. تو حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں حقیقی دوست آپ کا وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی خوشحالی میں کھڑا ہو، وہ حقیقی دوست نہیں ہے، بلکہ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی تنگی میں، آپ کی بدحالی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. جو آپ کی بدحالی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ حقیقی دوست ہے. اور حقیقی دوست وہ ہے جسے انسان کو اپنے دل کا حال اور اپنا غم بتانا نہ پڑے. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سارا زمانہ ہی جان لیتا ہے. تو دوست تو حقیقی وہ ہے جو خود پوچھے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، تمہارے چہرے کے تاثرات بدلے ہیں.
تو حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اور پھر جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دوستی نبھائی تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم اگر اللہ کے دوست ہیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم پر بے شمار آزمائشیں بھیجیں، اور حضرت ابراہیم ان سارے امتحانات میں، آزمائشوں میں کامیاب ٹھہرے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہی اللہ کی باتیں مانی ہیں، بلکہ اللہ سے اپنی باتیں حضرت ابراہیم نے منوائی بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے منوائی ہے وہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کی تھی، اے اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا تھا اے اللہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لبوں پہ میرے تذکرے جاری فرما۔ آپ دیکھیں آج مسلمان تو سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، اور ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ یہ ہمارے 3 تعارف ہیں، اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا امتی، اور ملت ابراہیمی پہ۔ لیکن عیسائی وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہے حضرت ابراہیم، اور وہ اپنا تعلق ان سے نبھاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے ہمارا زیادہ تعلق ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے جد ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے۔ اس وقت جو کچھ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر ہو رہا ہے تو یہودی اسی لیے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چونکہ زمین ہے حضرت ابراہیم کی، وہ یہاں رہے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو ہمارا زیادہ تعلق ہے حضرت ابراہیم سے، مسلمانوں سے، تو وہ اسی لیے وہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے ایسی دوستی نبھائی، فرمایا اے ابراہیم جو مجھے نہیں مانے گا میں اس کی زبان پہ بھی تیرے تذکرے جاری فرما دوں گا۔ مکہ کے جو مشرکین تھے نا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے جد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارا زیادہ تعلق ہے ان سے۔ تو آپ دیکھیں یہ دعا ہے قرآن کے اندر جو حضرت ابراہیم کی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے اللہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لبوں پہ میرے تذکرے جاری فرما۔ اور پھر قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے پھر وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے کہ اے ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم کی امامت ہی ہے کہ آج ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم پہ بھی درود نہ بھیجیں۔ ہر مسلمان دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اور کئی رکعات جو ہے وہ ان نمازوں کے اندر پڑھتا ہے، اور جب بھی وہ اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کی آل کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم پہ بھی درود بھیجتا ہے۔ تو یہ اسی امامت کا اور اسی دعا کا تقاضا ہے جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اور میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس قدر حضرت ابراہیم کو بڑا مقام عطا فرمایا، اس قدر بڑا مقام کہ پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کے چرچے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے انسان صرف مسلمان نہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، اور حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین تک وہ حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم کو اپنا جد مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ سارے کمالات کیوں عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ کمالات کیوں عطا؟ دیکھیں اس وقت ہماری اکثریت اکثر لوگ اس وقت وہ قربانی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، وہ اپنا جانور بیچنے میں، اپنی قربانی کے لیے خریدنے میں مصروف ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور اس قدر ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قربانی کے جانور کا بھاؤ تاؤ طے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک فریق کہتا ہے میں نے جانور اتنے کا بیچنا ہے، دوسرا کہتا ہے اتنے میں ہمیں وارہ نہیں ہے، ہم اتنے کا لیں گے، اب ان دونوں کے درمیان باتیں طے ہو رہی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ ان دونوں کے نامہ اعمال میں ثواب اور نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنا عظیم کام ہے۔ اور پھر یہ جو جانور آپ قربانی کے لیے خریدتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہی نہیں نا قربانی ہے کیا، ہم سب نہیں سمجھتے، اسی لیے پھر ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے قربانی پہ۔
ہم سمجھتے ہی نہیں قربانی کیا ہے۔ اسی لیے پھر لوگ بہانے بھی تراشتے ہیں، جی اس سال میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اور میرے اتنے معاملات ہیں، فلاں بھی ہے، تو میں قربانی نہیں کروں گا۔ یہ بہانے اسی لیے ہم تراشتے ہیں، ہم قربانی کو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ جانور جو قربانی کے لیے آپ خریدتے ہیں اسے آپ جانور مت سمجھیں۔ اللہ کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، سورہ حج ہے 17واں پارہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو جانور تم قربانی کے لیے خریدتے ہو، اس جانور کو صرف ویڑا بکرا اور چھترا نہ سمجھو، بلکہ یہ جانور اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جانور اللہ کی، وہ جو دوسرے جانوروں کے ساتھ تم سلوک کرتے ہو، انہیں مارتے ہو، کھینچتے ہو، جب اس جانور کو خریدو نا تو پھر اس کا ادب بھی کرو، پھر اس کا احترام بھی کرو، چونکہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر کی، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، اسی کا دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اسی کا دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس پہ اعتراض اکثر ملحدین، انشاءاللہ اس بات کو آئندہ جمعے کریں گے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم بہانے اسی لیے تراشتے ہیں ہر سال کہ ہم قربانی کو سمجھتے نہیں۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی قرب سے ہے، یعنی جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ قربانی بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب لے آ اپنا جانور، اب جب تیرا جانور آئے گا تو میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ اور یہ قربانی چونکہ قرب سے ہے۔ اور میں ایک جملے میں بات کو ختم کرتا ہوں، لمبی بات کرنے کا ارادہ تھا لیکن آئندہ جمعے انشاءاللہ اگر جو ہے وہ وقت اور موقع بنا تو پھر کروں گا۔ قربانی پہ ہم بہانے تراشتے ہیں، حالانکہ یہ جو قربانی ہے نا، یہ اگلے پورے سال کے لیے آپ کے جان، آپ کے مال اور آپ کے خون کے تحفظ کی ضمانت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں آپ کے مال، جان اور آپ کے خون کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اللہ تو آپ کے مال کو، آپ کی جان کو اور آپ کے خون کو تحفظ دینا چاہ رہا ہے، اور آپ بہانے لگا رہے ہیں کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا، بہانے تراشتا ہے، تو وہ اس واجب کو چھوڑتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ اور قربانی کا مقصد صرف خون بہانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد صرف گوشت کا حصول اور تقسیم نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، قربانی کا مقصد آپ کی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد آپ کی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اور قربانی کا حقیقی مقصد تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیں دین نہیں آپ کے گوشت کو اور آپ کے خون، آپ کے جانور کے خون کو اہمیت نہیں دیتا۔ دین تو جب بھی بحث کرتا ہے تو تقوی سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن نازل کیا تو قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن ہدایت ہے ان کے لیے۔ اور جب بات قربانی کی آئے تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ آپ کی جو قربانیوں کا گوشت ہے اور خون ہے یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وہ جو جانور ذبح کرتے ہوئے آپ کی نیت ہوتی ہے نا کہ یہ میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور یہ تقویٰ اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی جانور کا خون بھی زمین پہ نہیں گرتا، پہلے ہی اللہ اس جانور کی قربانی کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تقویٰ اتنی جلدی پہنچتا ہے۔ تو ابھی آپ جانور خرید رہے ہیں، جانور بیچ رہے ہیں، تو آپ تقوی کے ساتھ وہ جانور خریدیں، محض اللہ کی رضا کے لیے خریدیں، اور اچھی چیز آپ خریدیں۔ یہ جو دیکھیں نا، ہمیں کہا گیا جانور خریدو ایسا جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، تھن کٹا ہوا نہ ہو، دم کٹا ہوا نہ ہو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دراصل ہماری سوچ بنائی جا رہی ہے، ہماری فکروں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور وہ مضبوطی کیا ہے؟
مضبوطی یہ ہے اللہ ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو خالص کر کے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے میرے بندو، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں دو گے۔ جب تک کہ تم اپنی تو ہم سے پسندیدہ چیز اللہ مانگ رہا ہے، تو اللہ کو آپ اپنی پسندیدہ چیز دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔